بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں چند اشعار. چلے ہیں قافلے مشہد علی رضا کے لیے، چلے ہیں قافلے مشہد علی رضا کے لیے، فنا کا درخت سفر بقا کے لیے، فنا کا درخت سفر بقا کے لیے، بنا ہے ان کا وسیلہ قبولیت کی سند، بنا ہے ان کا وسیلہ قبولیت کی سند، اٹھا دیا جو کبھی ہاتھ کو دعا کے لیے. ہر ایک سانس تھی منسوب ذکر خالق سے، ہر ایک سانس تھی منسوب ذکر خالق سے، وفا تھی ان کے لیے اور وہ تھے وفا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور وہ تھے وفا کے لیے. جو لکھنے بیٹھوں تو اپنے قلم سے کہتا ہوں، جو لکھنے بیٹھوں اپنے قلم سے کہتا ہوں کہ خود کو وقف کروں آپ کی ثنا کے لیے، کہ خود کو وقف کروں آپ کی ثنا کے لیے. یہ مصطفیٰ ہیں یہ ہیں مرتضیٰ زمانے میں، یہ مصطفیٰ ہیں یہ ہیں مرتضیٰ زمانے میں، کہ وقف ہے یہ گھرانہ خدا کے لیے، کہ وقف ہے یہ گھرانہ خدا کے لیے. تڑپ رہا ہوں میں آقا تیری زیارت کو، تڑپ رہا ہوں میں آقا تیری زیارت کو، مجھے بھی در پہ بلا لو کبھی خدا کے لیے، مجھے بھی در پہ بلا لو کبھی خدا کے لیے. دیار طوس کے اے آقا سلام لے لینا، ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. زمانہ کاش مٹا دے قدرتیوں دل کی، زمانہ کاش مٹا دے قدرتیوں دل کی، بچھا ہے فرش ازاں روح کی ضیا کے لیے، بچھا ہے فرش ازاں روح کی ضیا کے لیے. رفیق اس لیے ہیں سجدہ ریز مشہد میں، رفیق اس لیے ہیں سجدہ ریز مشہد میں، کہ راستہ یہیں سے جاتا ہے کربلا کے لیے، کہ راستہ یہیں سے جاتا ہے کربلا کے لیے. صلوات علی محمد و آل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے 2-3 قطع کہ ام العلوم ام فضائل بطول ہے، ام العلوم ام فضائل بطول ہے، عرفان رب کے بحر کا ساحل بطول ہے.
ام العلوم ام فضائل بطول ہے، عرفان رب کے بحر کا ساحل بطول ہے، اور اللہ نے رسول کو جتنے شرف دیے، اللہ نے رسول کو جتنے شرف دیے ان سب میں خاص طور سے شامل بطول ہے، ان سب میں خاص طور سے شامل بطول ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا طہارت طواف کرتی ہے، یہ وہ ہیں جن کا طہارت طواف کرتی ہے، قرآن پاک کی آیت طواف کرتی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا طہارت طواف کرتی ہے، قرآن پاک کی آیت طواف کرتی ہے۔ پدر پسر بھی ہیں معصوم اور شوہر بھی، پدر پسر بھی ہیں معصوم اور شوہر بھی، بطول پاک کا عصمت طواف کرتی ہے، بطول پاک کا عصمت طواف کرتی ہے۔ اور بطور خاصی قطع کہ سفیدی آنکھ کی کاغذ قلم ہوں یہ میری پلکیں، سفیدی آنکھ کی کاغذ قلم ہوں یہ میری پلکیں، تو مدح فاطمہ زہرا میں کچھ تحریر ممکن ہے۔ سفیدی آنکھ کی کاغذ قلم ہوں یہ میری پلکیں، تو مدح فاطمہ زہرا میں کچھ تحریر ممکن ہے۔ یہ نور ذات واجب کی تجلی ہیں، یہ نور ذات واجب کی تجلی ہیں، تو پھر ان کی، یہ نور ذات واجب کی تجلی ہیں، تو پھر ان کی کہاں ایک ذرے امکان سے تفسیر ممکن ہے، کہاں ایک ذرے امکان سے تفسیر ممکن ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں، رونق منبر ہوں اور فضائل اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اللہم صلی علی محمد و اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے۔ وہ خدا کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ خدا کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ خدا کہ جس نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، وہ خدا اپنی مقدس و مطہر کتاب میں کہ جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ خدا فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم پوچھے جاؤ گے نعیم کے بارے میں قیامت کے دن۔ یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے
سورہ تکاثر کی بڑی فضیلت ہے. کیونکہ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے. اسلام کے مفسر مذہب شیعہ کی ایک بڑی کڑی ہے جن کو سید ہاشم بحرانی کے نام سے جانتے ہیں. وہ روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ تکاثر کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص واجب نماز میں اگر سورہ تکاثر کو پڑھے گا تو 100 شہید کا ثواب ملے گا. 100 شہید کا ثواب ملے گا. پھر اگر وہی شخص یا کوئی بھی شخص ہو اگر نافلہ نماز میں پڑھتا ہے تو 50 شہید کا ثواب ملے گا. کیا یہ ثواب کم ہے؟ شہید کے لیے کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ شہید کو مردہ شمار نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے. شہید کو کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر چکا ہے بلکہ وہ زندہ ہے, خدا کی طرف سے رزق پاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ صحابیوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور ابراہیم ابن عباس سولی امام کے صحابی ہیں, چاہنے والے ہیں, اور ان کے ساتھ علماء کا مجمع ہے اور کئی گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس روایت کو ہاشم بحرانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. امام فرماتے ہیں لیس فی الدنیا نعیم حقیقی, کہ دنیا میں کوئی حقیقی نعیم ہے ہی نہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا صحابیوں نے اعتراض کر دیا, کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ پوچھے جاؤ گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نعیم حقیقی دنیا. تو کچھ لوگوں نے کہا النوم الطیب, بہترین قسم کی نیند لینا یہ نعیم ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا الماء البارد, ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی ایک نعیم ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لذیذ کھانا کھانا یہ بھی نعیم ہے. امام نے کہا یہ نعیم حقیقی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہی سوال میرے جد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا. جب پوچھا کہ نعیم کسے کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا ٹھنڈا پانی, کچھ لوگوں نے کہا بہترین قسم کی نیند. امام نے کہا نہیں. امام فرماتے ہیں کیا تم لوگ مخلوقین خود گیا گزرا سمجھ رکھا ہے خدا کو؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بہترین انسان جب عام انسان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے, مہمان نوازی کرتا ہے, تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بہترین قسم کی غذائیں اس کے سامنے پیش کرے اور وہ تناول فرمائے. جب عام انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ وہ استفادہ حاصل کرے اور وہ تعریف کرتا ہوا اٹھے اور یہ جائے اور یہ کہے کہ میں فلاں جہاں پہ گیا تھا, میں نے فلاں قسم کی نعمت کو تناول فرمایا. تو امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کو مخلوقین خدا سے گیا گزرا سمجھے ہو؟ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا جب عام انسان جب لوگوں کی دعوت کرتا ہے, مثلا بریانی ہے اور شربت ہے, اب امام کہتے ہیں کہ اب اگر تمہاری بات کو مانا جائے تو اب عام انسان یہ نہیں پوچھتا کیوں کہ بھائی تم نے کتنی پلیٹ بریانی کھائی ہے, کتنے پلیٹ بریانی کھائی ہے, کتنے گلاس شربت پیے. جب عام انسان یہ گوارا نہیں کرتا میں اپنے مہمان سے یہ پوچھوں کہ تم نے کتنا کھایا ہے, کتنا پیا ہے, تو وہ خداوند عالم جو خالق علی کل ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, وہ تمام لوگوں سے کیسے سوال کرے گا؟ خداوند عالم روز محشر کیسے سوال کرے گا کہ تم نے کتنا کھایا ہے, تم نے کتنا پیا ہے, تم نے کتنا کھایا ہے, تم نے کتنا پیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یوم اذن وہ خدا اس قیامت کے دن کیسے سوال کرے گا؟ یہ کیسے سوال کرے گا؟ امام فرماتے ہیں
کہ یہ کھانا اور پینا نعیم نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا پھر نعیم کیا ہے؟ محبت اور مودت موالات ہے۔ موالات بھی نعیم ہے، محبت بھی نعیم ہے، مودت بھی نعیم ہے۔ پھر آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ وہ کہتے ہیں کہ میرے جد اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہ سلسلہ ہوتا ہوا رسول تک پہنچا۔ اب رسول نے فرمایا کہ اے علی، کہ انسان کے مرنے کے بعد خداوند عالم روز محشر اگر سوال کرے گا تو اپنی وحدانیت اور میری نبوت کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ آپ کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا کہا؟ اے علی، خداوند عالم روز محشر جب انسانوں سے سوال کرے گا تو وہ آپ کی ولایت اور آپ کی محبت کے بارے میں سوال کرے گا۔ علی ابن ابی طالب کی محبت اور مودت ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جد رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کہ تم لوگ میرے اہل بیت کی محبت اور مودت اپنے اوپر واجب قرار دو۔ اس روایت کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے اوپر، اپنے اوپر مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت کو واجب قرار دو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہنگام محشر میں، قیامت میں اللہ کے پاس جب بندگان خدا حاضر ہوگا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کیوں کوئی چارہ نہیں ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ کہ اگر ہمارے اہل بیت کی محبت کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہو گئے تو ہم اہل بیت تمہاری شفاعت کروائیں گے اور ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگے۔ توجہ عزیزان گرامی، پھر رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ينفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کا عمل قابل قبول ہوگا ہی نہیں جب تک کہ ہماری محبت اور ولایت کو مان نہ لے، ہماری معرفت کر نہ لے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ آگے کی آیت ہے اکثر جو ہیں کافر ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں مراد ہے۔ تو کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے کہ ایک بات عرض کروں، قرآن کی ایک آیت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتوں کو نوازا ہے اس کا ذکر کرو۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ہم اور آپ نعمت سے یہی مراد لیتے ہیں کہ نعمت کھانا پینا اور بہترین قسم کی غذائیں ہوں تو کیا کہنے، اسی کو نعمت کہا جاتا ہے۔ خوب، یہ نعمت ہے، اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں ایک اثر پہنچا ہے اور وہ اثر ابن عباس علیہ الرحمہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اللہ نے پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ آپ اس کو پہنچائیں۔ تو کیا پہنچانا تھا؟ کہ آپ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچائیں۔ اس سے مراد یہ ہے، نعمت سے مراد یہ ہے۔ اور جو اس سے پہلے میں نے آیت کو ذکر کیا، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے نعمتوں کو پہچانا، نعمت کی معرفت
حاصل کی۔ یہ سورہ نحل کی یہ آیت ہے۔ لوگ نعمت کو پہچانتے تھے لیکن بعد میں انکار کر بیٹھے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے۔ کیا ہے؟ کہا رسول کو یہ حکم ہوا کہ اے رسول آپ علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور ان کے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں۔ کیا کہ آپ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کریں۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس میں بھی نعمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ چھٹے امام نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ آلاء اللہ جانتے ہو؟ یوسف حزاز نام ہے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا مولا میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا کہ یہ آلاء اللہ نعمت ہے، نعمت کی جب جمع استعمال ہوتی ہے تو آلاء کے نام سے جمع ہوتی ہے، آلاء اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں آلاء سے مراد عظیم نعمت کا ذکر ہے۔ اب عظیم نعمت ہے کیا؟ صحابی نے پوچھا مولا یہ عظیم نعمت ہے کیا؟ تو امام فرماتے ہم اور ہمارے اہل بیت محبت اور مودت ہمیں آلاء اللہ ہیں۔ ہم اہل بیت کی محبت اور مودت آلاء اللہ میں شمار ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، سورہ صافات کی یہ آیت وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ روکو ان کو اور پوچھو ان سے سوال کرو۔ تو یہ آیت کب کی ہے؟ کیا دنیا میں سوال کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ آیت اس وقت کی ہے جب ہنگامِ محشر ہوگا تو خداوند عالم آواز دے گا روکو ان کو اور ان سے پوچھو۔ تو کیا پوچھے گا خداوند عالم؟ کیا پوچھے گا لوگوں سے؟ قرآن کی ایک آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم لوگ پوچھے جاؤ گے نعیم کے بارے میں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ نعیم کسے کہتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا نوم البارد، کسی نے کہا پانی، کسی نے کہا ٹھنڈا پانی، کسی نے کہا بہترین قسم کی نیند۔ امام نے کہا نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نیند ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ کہا ہم اہل بیت کی محبت کو سوال کرے گا خداوند عالم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کی محبت کے بارے میں خدا سوال کرے گا روز محشر۔ اہل بیت کی محبت، علی کی ولایت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، اگر یہ دنیا والے جتنے بھی مسلمان آئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اگر علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور ولایت کو مان لیتا تو خداوند عالم کبھی بھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ لو ان اہل الارض یحبون علیا کما تحبہ اہل السماء لما خلق اللہ النار، کہ اگر اہل زمین علی کی ولایت کو مان لیتے جس طریقے سے آسمان والے مانتے ہیں تو اللہ کبھی بھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ پھر رسول کی حدیث ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر علی ابن ابی طالب کی محبت کے اوپر انسانیت جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے تخلیق جہنم بدعملی کی وجہ نہیں، بدعقیدتی کی وجہ ہے۔ تخلیق
کہ جہنم بدعملی کا نتیجہ نہیں، بدعقیدتی کا نتیجہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہر انسان کو ہضم نہیں ہوتے۔ اگر ایک ذاکر ہے، اپنا موضوع لیا ہوا ہے کہ میں علی کے فضائل کو بیان کروں گا، 8-10 کلپ نکلے گی، غالی کا شمار ہونے لگے گا، جبکہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے علی کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ کچھ تو رسول نے ہی نہیں بیان کیا، اس لیے کہ لوگ کہیں پاگل نہ ہو جائیں، مجنون نہ ہو جائیں۔ پھر بھی رسول اسلام کچھ فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی جناب سلمان سے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے سلمان، یہ فضیلت کسی کو نہیں بتانا، یہ فضیلت کسی کو نہیں بتانا۔ جناب سلمان سن لیتے ہیں، سننے کے بعد گھر پہ آتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ میں سو جاؤں لیکن نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتی۔ جناب سلمان یہ چاہتے ہیں کہ میں سو جاؤں، لیکن وہ فضیلت ایسی تھی کہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب اٹھنے کے بعد ایک کنویں کے پاس گئے۔ وہ کنواں کیسا تھا؟ اس میں پانی نہیں تھا، وہ اندھا کنواں تھا۔ جناب سلمان نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ جب فضیلت بیان کر دی واپس چلے آئے۔ صبح ہوئی، درخت نکلے، درخت میں پتے نکلے، جب پتے نکلے بکھرے مدینہ کی گلیوں میں پھیلے۔ جب مدینے کی گلیوں میں پھیلے، اب ہر انسان نے جب یہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی یہ فضیلت، جیسے ہی یہ پتوں کا دیکھنا تھا، پتے لے کر کے لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا علی ابن ابی طالب کی فضیلت یہ ہے کہ اگر جیسے آسمان والے علی سے محبت کرتے ہیں، ویسے اگر زمین والے علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ رسول نے سلمان کو بلایا، سلمان سے پوچھا سلمان کیا تم نے کسی سے بیان کیا تھا؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے کسی سے نہیں بیان کیا تھا، صرف میں نے اندھے کنویں سے بیان کیا۔ اب جیسے ہی سلمان کہتے یا رسول اللہ مجھے کیا معلوم تھا کہ اندھے کنویں کو بھی علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوگی۔ جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ جب علی کی فضیلت اندھا کنواں نہیں برداشت کر سکتا تو یہ قلب سلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہر انسان سے ہضم نہیں ہوتی۔ انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا ارشاد فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ ہم اور علی کو اللہ نے جب خلق کیا تو ہم اور علی اللہ کے عرش کی داہنی جانب خدا کی تسبیح کر رہے تھے، میں اور علی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو اللہ نے ہمارے نور کو جناب آدم کی صلب میں رکھا۔ جب جناب آدم کی صلب میں رکھا تو وہاں سے منتقل ہوتا ہوا صلب طاہر و صلب مطہر سے ہوتے ہوئے جب ہم اور علی صلب عبد المطلب تک پہنچے تو اللہ نے ہمارے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے ہمارے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر اللہ نے ہمارے 2 نام پسند کیے۔ اس روایت کو شیخ طوسی نے امالی میں ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے 2 نام پسند کیے اور دونوں کو اپنے نام سے مشتق رکھا۔ میرے لیے نبوت و رسالت کو قرار دیا۔ پھر رسول فرماتے ہیں فاللہ المحمود وانا محمد فاللہ العالی وہذا علی للنبوت والرسالت وعلی للوصیت والقضیہ، کہ نبوت و رسالت کو میرے اندر قرار دیا اور وصایت و قضاوت کو علی کے اندر قرار دیا۔ پھر رسول کی ایک حدیث ہے علی اقضاکم، رسول فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سنو، اگر کبھی بھی تمہیں فیصلہ کروانا ہوگا تو علی کے پاس جانا، کیونکہ علی دنیا میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
علی کون؟ جو کل ایمان ہے، کلمۃ الرحمان ہے، مفسر قرآن ہے، سلطان انس و جان ہے۔ وہ علی جو کوہ طور پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہر انسان سے ہضم نہیں ہو سکتی۔ ہاں عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اسلام نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں، اگر انسان یاد کر لے تو بہت بڑی بات ہے، اور حفظ کر لے تو اس میں بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو رسول نے اتنا بیان کیا تو دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ علی کو مان لے اور علی کا اقرار کر لے، علی کی امامت کا اقرار کر لے، اور علی کے آنے کے بعد جتنے بھی ائمہ آئیں ان کا بھی اقرار کرے۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مولائے کائنات کے چاہنے والے حذیفہ یمانی وہ کہتے ہیں، میں 40 لوگوں کو لے کر کے مولائے کائنات کے گھر کی طرف پہنچا۔ جب حذیفہ یمانی گھر کے قریب پہنچے، حذیفہ یہ چاہ رہے تھے کہ آج کوئی بھی دشمن مولا پر حملہ نہ کرے۔ ارباب اعضاء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، علی کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ جب تلواروں کی جھنکاروں کی آواز مولا کے کانوں تک پہنچی تو مولا گھر سے باہر نکلے اور حذیفہ یمانی سے پوچھا، حذیفہ تم آئے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ امام نے کہا، حذیفہ تم واپس چلے جاؤ۔ اب حذیفہ کریں تو کیا کریں؟ سوگواروں، ماتمداروں، علی ابن ابی طالب کی شہادت گزر چکی ہے۔ ابھی ہم اور آپ نے علی کی شہادت پہ خوب گریہ کیا۔ آغا مجدد شیرازی جنہوں نے سامرہ کا حوضہ بنوایا، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے۔ شاگردوں سے یہ پوچھا کہ بتاؤ، کیا نبی اور علی فضیلت کو چھوڑنے کے بعد ایک سوال کیا، کیا نبی نے جن 80 جنگوں میں شرکت کی، کیا علی اس جنگ میں شریک نہ تھے؟ کہا تھے۔ کیا جو نبی نے مصیبتیں برداشت کی، کیا علی نے وہ مصیبتیں برداشت نہ کی؟ کہا ہاں برداشت تو کی۔ لیکن مجدد شیرازی کہتے، بتاؤ کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ جو نبی کے اوپر مصیبت نہ پڑی لیکن علی کے اوپر پڑی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے گئے تو ان کی ریش مقدس میں صرف 13 بال سفید تھے، لیکن علی جب دنیا سے گئے تو پوری داڑھی سفید ہو گئی تھی، پوری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ ہاں ارباب اعضاء، طلبہ نے پوچھا ہمیں نہیں معلوم۔ مجدد شیرازی کہتے ہیں، سنو، رسول اس دنیا سے گئے لیکن رسول نے زہرا کے اوپر لگتا ہوا تماچا نہیں دیکھا، لیکن علی نے جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، زہرا کے اوپر لگتا ہوا تماچا بھی دیکھا۔ ہاں ارباب اعضاء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعضاء، حذیفہ گھر پہ آ گئے، واپس آئے، رات کا سناٹا گزرا۔ کچھ عرصہ ایسا آیا کہ جناب حذیفہ یمانی کی زوجہ دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتی، حذیفہ دیکھو کیسی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، آوازوں کا بلند ہونا تھا۔ جناب حذیفہ یمانی اٹھے اور جیسے ہی اٹھے ایک آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین۔ ہاں ارباب اعضاء، جیسے ہی
آواز کا سننا تھا جناب حذیفہ تڑپ گئے. ہاں ارباب ادا جب مولائے کائنات شہید ہو گئے, جب علی ابن ابی طالب کو غسل دے چکے, کفن دے چکے, اب جب زہر کوفہ پر پہنچے, اب زہر کوفہ پر پہنچنا تھا کہ مولائے کائنات کو دفن کر چکے. ایک مرتبہ امام حسن ساسا سے کہتے ساسا میرے بابا کے مصائب پڑھو. ارباب اعضاء اب جیسے ہی ساسا مصائب پڑھتے ہیں, ہاں والیا و محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. میں کہوں گا یا علی آپ اس دنیا سے چلے گئے, آپ کی قبر مطہر پر آپ کا مصائب پڑھا گیا, لیکن آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا گیا. نہ کوئی مصائب پڑھنے والا, نہ کوئی آپ کا ذکر کرنے والا. ہر باب ازا جب مصائب میں رونا بھی چاہ رہے ہیں تو ظالم تماچے مار رہے ہیں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم گریہ نہ کرو ورنہ تمہیں تازیاں برسائیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماتم حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.